نمبر 11، پیدل عیدگاہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ نمبر 12، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ اصل سنت یہی ہے، البتہ اگر عذر ہو تو مسجد میں ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ آج کل جگہ کی تنگی کی وجہ سے مساجد میں نماز عید پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 13، عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لینا، بہتر ہے کہ میٹھی چیز ہو یا کوئی بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 14، عید الفطر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اونچی آواز سے تسبیحات پڑھنا۔ نمبر 15، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی اور اس کی شرح میں اس سنت کی تقریباً 30 کے قریب حکمتیں اور مصلحتیں اور فوائد لکھے ہیں۔ نمبر 16، عید الفطر کے دن کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا۔ جو واقعتاً مستحق لوگ ہیں، غرباء ہیں، ان کو دینا، پیشہ ور بکاریوں کو دینا مراد نہیں ہے۔ نمبر 17، اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 18، خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی نیکی ہے کہ تم خندہ پیشانی سے اپنے بھائی سے ملاقات کرو۔ نمبر 19، بعض علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن خاص طور پر جبہ استعمال کرنا، جو ایک خاص لباس ہوتا ہے اور ایک امتیازی چیز ہوا کرتی ہے، یہ بھی ہے۔ نمبر 20، عید الفطر اور عید کی خوشی اپنے اہل و عیال میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ منانا۔